ایٹمی ہتھیار بناؤں گا بھی اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، اور نہ ہی کسی ایٹمی ہتھیار کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بڑی بات شمالی کوریا کی جانب سے کہی گئی ہے۔ کم جونگ اون کے اس بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اظہر علی خان سے۔ اظہر بھائی، پوری دنیا میں واویلا مچا ہوا ہے، ایٹمی ہتھیار، ان کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ، ایران پر بھی یہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، لیکن ایک ملک ہے شمالی کوریا، وہ کہتا ہے ہاں بنا رہا ہوں، بناؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، نہ کسی معاہدے پر دستخط کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ ایسا ہی ہے۔ اصل میں شمالی کوریا جو ہے وہ اب چیلنج کر رہا ہے، کھل کر چیلنج کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور بتا رہا ہے کہ میں بیلسٹک میزائل بھی بناؤں گا، ایٹمی ہتھیار بھی بناؤں گا، چلاؤں گا بھی، بیلسٹک میزائل کے تجربات بھی کروں گا، وہ تمہارے دوست اور تمہارے بہت ہی قریبی جاپان کے قریب جا کے پانیوں میں گریں گے بھی، میں وہیں ٹیسٹ کروں گا، مزے لوں گا اس ٹیسٹ کے، خود دیکھوں گا جا کے اس کو، اور نہیں رکوں گا۔ اور اگر بات ہو رہی ہے ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تو سن لو، میں ایٹم بم بناؤں گا بھی، اور اگر میرے پاس ہے تو کبھی ضرورت پڑی تو اس کو چلاؤں گا بھی، اور کسی طرح کا کوئی ایسی ٹریٹی سائن نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے بتانا پڑے کس طرح کا ہتھیار ہے، کتنے ہیں، تعداد میں کتنے ہیں، کہاں رکھے ہیں میں نے، اور وعدہ کرو کہ فلاں فلاں جب تک کام نہیں ہوگا تم نہیں چلاؤ گے۔ میں جب محسوس کروں گا تب چلاؤں گا، کیونکہ دنیا میں ایک مساوات نہیں ہے اس حوالے سے، ہاں جی، اور آپ نے کوئی ایکویلٹی نہیں رکھی ہوئی۔ ایک طرف آپ کا لاڈلا بچہ ہے ہاں جی، اسرائیل، بالکل اسرائیل، وہ بناتا بھی ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس ہیں، بہت اور اس سارے وقت ہیں، سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی جی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا بھی، اور کبھی ضرورت ہوئی تو میں، وہ لوز ٹاک بھی بہت کرتے ہیں ہاں نا جی، اسرائیل سے کہ بالکل، ہم چلا بھی دیں گے، ایسا بھی ہو جائے گا، ہاں جی، کہیں ایسا موقع نہ ہاں آ وہ جائے تو کہ یہ ہمیں کہتا ہے چلانا غزہ پڑ پر جائے۔ ایٹم بم پھینک دینا چاہیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور جس طرح وحشیانہ طرز عمل ہے اس کا، اور جس طرح سے وہ بے لگام ہوا گھوم رہا ہے اسرائیل، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وائٹ فاسفورس پھینک رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے، ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے غزہ میں تاکہ انسانوں پہ ایک جگہ کے اوپر جتنے میکسیمم ہتھیار ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کیے جائیں، بالکل، اور وہ نہیں بتا رہا۔ جب وہ این پی ٹی پہ دستخط نہیں کر رہا، ہاں، وہ اپنی سائٹس کا وزٹ نہیں کرا رہا، تو ایران نے کیا قصور کیا ہے اور شمالی کوریا نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ بالکل، نہ بنائیں، یا وہ بنا رہے ہیں تو وہ اس کو روک دیں؟ بالکل، کس خوشی میں؟ تاکہ آپ اس کے پڑوس میں بیٹھ کے کل کو آپ ایٹم بم چلا دیں، ہاں یا جی، آپ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی لیتل اٹیک کر دیں ایران پہ، اور ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کیا زندگی بھر وہ یہاں سے بیٹھ کے بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل ہی داغتا رہے گا؟ اور ایٹمی حملے کے جواب میں آپ کتنے میزائل داغ سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ کو مہلت ہی نہیں ملتی، ہاں جی، اور بالکل، آپ کے عوام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آواز اب خود امریکہ سے بھی اٹھ رہی ہے۔ کانگریس جو ہے وہ اب بریفنگ میں کہہ رہا ہے کہ یہ تماشا بند کرو، یہ تم نے تو کوئی 10-15 سال سے تماشا لگایا ہوا ہے، دہائیوں سے چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں اسرائیل کو، ہاں، آپ ہاں، اس کو، اسرائیل کو آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور ایران پر خام خواہ کا دباؤ، شمالی کوریا پر خام خواہ کا دباؤ، دوسرے ممالک پر خام خواہ کی بدماشی۔ ایسا ہی ہے، اور آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتا، اور بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تو اور نتن یاہو کا جو اصل میں کردار ہے نا، اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ اب امریکہ میں سیاہ جھنڈے اپنے گھروں پہ لہرا رہے ہیں، یہ بھی میں نے خبر دیکھی تھی، اور وہ اسی لیے لہرا رہے ہیں کہ اب بس کر دو، آپ اسرائیل کی جنگ میں اتنا آگے چلے گئے ہو کہ آپ نے امریکہ کو بھلا ہی دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اب وہ کسی بھی طرح خطے میں اسرائیل کی بالادستی کے حوالے سے کچھ بات کر کے اور پھر واپس پلٹنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کتنی کاسٹ پے کرتے رہیں گے؟ پھر ٹیکس پیئر کے پیسے کھا گئے، سب کچھ کر گئے۔ جو ہے ایٹمی ہتھیار اس نے تیار کیے ہیں اسرائیل نے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیار کر لیے ہیں، امریکہ کا پیسہ ہے اس میں، امریکی ٹیکس پیئرز کی خون پسینے کی کمائی ہے، جو وہ لے کے چلا گیا مختلف حکومتوں سے چھین کے، پہلے براک اوباما سے، پھر بش سے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور لے جا کے اپنی، اظہر بھائی بڑے شاطر ہیں یہ یہودی، بڑے شاطر ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30-40-50 سال میں اگر کوئی چیز دنیا میں بکی ہے تو وہ ایک ہی ہے، خوف، اور $8 ٹریلین کا خوف بیچا ہے اس نے، نتن یاہو نے صرف، اور بتایا ہے کہ ایران خطرہ ہے، لبنان خطرہ ہے، عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بن رہے ہیں، اور وہ دنیا کسی وقت بھی تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور یہ لوگ چلا دیں گے، یہ مسلمان بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ان میں انسانیت نہیں ہے، اور یہ خون کے پیاسے ہوتے ہیں، اور اور یہ یہ کبھی سارا حملہ کچھ تو کر خود دیں گے۔ یہودیوں میں ہے، نیتن یاہو میں ہے یہ سارا کچھ۔ نتن یاہو میں ہے، اسرائیلی فوجیوں کی آپ بیانات اٹھا کے 1981 ہاں کے، جی، 1985 کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، ہم تو مار
مار رہے ہیں. ایک اسرائیلی فوجی کا میں نے ابھی بیان سنا, اس نے کہا یار میں بچے ڈھونڈنے نکلا تھا غزہ میں, مجھے بچے مل ہی نہیں رہے مارنے کے لیے, مجبوری میں بہت تکلیف سے میں نے 12 سال کا بچہ مارا ہے, تو اتنے بڑے بچے مل رہے ہیں, میں کیا کروں, کدھر جاؤں. انہیں چھوٹے بچے چاہیے, چھوٹے بچے چاہیے مارنے کے لیے, وہ نسل ختم کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں 5,500 ایسے بچے اب پیدا ہونے والے ہیں اگلے کچھ عرصے میں, جن کے بارے میں یہ بات آپ تقریباً یقینی ہے کہ وہ نہیں بچیں گے. وہ غذائی قلت کا شکار ہیں آلریڈی اپنے مادر رحمی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب پیدا ہوں گے تو پریمیچور بھی ہوں گے, اور جب ان کو کسی طرح کا انکیوبیٹر آئی سی یو چاہیے ہوگا تو پورے ان 5,500 بچوں کے لیے 2 آئی سی یو کے بیڈ اویلیبل ہیں پورے غزہ کے اندر, اور اس میں آپ کتنے بچوں کو ٹریٹ کر لیں پھر گے. اظہر بھائی ایسی ساری صورتحال میں شمالی کوریا ٹھیک کر رہا ہے, کم جونگ اون صحیح دھمکیاں دے رہا ہے اور بات صحیح کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں بناؤں گا, جو کرنا ہے کر لو. یہ شروع سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. کم جونگ ان تو اب سمجھ میں آنے لگا ہے لوگوں کو, پچھلے کچھ 1-2 سال کے اندر اس کا اندازہ ہوا ہے کہ وہ صحیح لینگویج میں بات کرتا تھا. لوگ ذرا نا دبی اور نپی تلی اور ڈر ڈر کے بات کرتے تھے, امریکہ ناراض نہ ہو جائے, فلاں صدر ناراض نہ ہو جائے. وہ شروع سے کہتا تھا بھائی میں ماروں گا اور بہت برا ماروں گا, اور اگر آئے تو چھوڑوں گا نہیں, اور تمہیں ہی نہیں تمہارے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, جنوبی کوریا کو نہیں چھوڑوں گا, جاپان کو نہیں چھوڑوں گا, خطے میں جو تمہارے دو تم نے اپنی طرف سے بدماش بٹھایا میں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک یو ایس ایس ہیگنز ان کا ایک بہت ہی بڑا $90 ملین کا بحری بیڑا تھا, ایشیا پیسفک میں تعینات تھا, انہی سارے پانیوں کے قریب تھا, جل کے ختم ہو گیا. ایک لاش تیرتی ہوئی مل رہی ہے, اور پتہ چلا آگ لگی, سنا ہے جی آگ لگی اور اس کا انجن روم جل گیا, اس کی پوری وائرنگ کا سسٹم جل گیا, اور وہ تیر رہی تھی ایک لاش جس کو پھر اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ. تو بہت سارے حادثات ایسے ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے, جس کو ٹیکنیکل فیلئر بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ٹیکنیکل فیلئر وہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا جب تحقیقات کی جاتی ہیں, تو کچھ عجیب و غریب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اصل میں شمالی کوریا جو ہے اس کا جو ایٹمی پورا ایک پلان ہے, پروگرام ہے جی, وہ ایٹمی پروگرام جو ہے نا وہ صرف اسی لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تیاری کر رہے ہیں دنیا میں جو اچانک نمودار ہو جائیں گے اور وہ طاقت کا سرچشمہ بننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے پاس تیزی سے کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور شاید یہی ایک بات تھی جس کو ایران نے بہت گہرائی میں محسوس کر لیا تھا. اسی لیے وہ چاہتا ہے بار بار کہ وہ انرچمنٹ کرے اور کسی طرح ایٹمی ہتھیار تک پہنچ سکے, کیونکہ اس کا مقابلہ جس وحشی سے ہے اس سے خود یہودی بھی پناہ مانگ رہے ہیں, مختلف ممالک میں جو رہتے ہیں اس کے خلاف نکلتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی ہے جو پہلے سمجھا جاتا تھا نیتن یاہو کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے, ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جب سامنے آیا تو پتہ چلا کرسچینٹی کو وہ چاہتا ہے کہ ختم ہو, تاکہ پھر چیزیں اس کی طرف سے بہت ساری جو نمودار ہونی ہیں, نشانیاں پوری ہونی ہیں, اس میں ایک اس کا بھی وہ ہے خاتمہ. تو اس طرح کی باتیں ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو ان کی آشیرواد ہے, اور یہ والا سارا جو معاملہ ہے وہ خود سنبھالتے ہیں. اور نیتن یاہو ایک ایسے کورس آف ایکشن پہ کام کر رہا ہے جو مسلسل اس دنیا کو اگلے 10-15 سال تک گرم رکھے گا. یہ دنیا دیکھے گی, مسئلہ صرف آبنائے ہرمز کا نہیں ہے, ایران کا نہیں ہے, یورینیم افزودگی کا نہیں ہے, یہ گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے, یہ گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل وہ اس کے جو ذہن میں گریٹر اسرائیل ہے وہ شاید ترکیہ سے بھی آگے تک ہے. بالکل وہ یہ کہتا ہے جی, وہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اپنی تسلط میں لینا چاہتا ہے, اور کندھے پہ رکھ کے چلا رہا ہے بندوق امریکہ کی, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی سپر پاور جو ہے نا اس کو مکمل وہ استعمال کرے گا. اب کس طرح کر رہا ہے, کسی کو بلیک میل کر کے کر رہا ہے یا کسی کو دباؤ دے کے کر رہا ہے, کچھ اور اس کے پاس راز ہیں, کیا ہے کچھ نہیں پتہ, کیا کون سی گیدڑ سنگھی ہے. لیکن امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں پورے کا پورا اترا ہوا ہے اس جنگ میں, اسرائیل فرسٹ کے نعرے کے ساتھ اترا ہوا ہے. اس کے فوجی اسرائیل کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں, اور اسرائیل اپنے فوجیوں کی بہت حفاظت کر کے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, کسی ایسے محاذ پہ نہیں بھیج رہا جہاں ان کو خطرہ ہو. کچھ ایسے فالس فلیگ آپریشنز پلان کر رہا ہے جس کا سارا ملبہ آ کے گرے گا امریکہ پہ, اور امریکہ جن اتحادیوں کا ساتھی ہے ان اتحادیوں کی شامت آئے گی, وہ پھر امریکہ کی طرف انگلی پہلے اٹھائیں گے, اور اس کے بعد اس کو بہت برا بھلا کہیں گے, اور اس کے ساتھ اپنے ناطے توڑیں گے. تو اس کا سفارتی سطح پہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے امریکہ کا, ہو چکا ہے وہی بہت ہے, لیکن جو ہونے جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے بعد وہ انتہائی خوفناک ہوگا ان کے لیے. اور نیتن یاہو جو ہے اس نے مکمل طور پہ ٹرمپ کو بیچ دیا ہے, اور نیتن یاہو اب
سے جان نہیں چھوٹنے والی بہت آسانی سے. اب کسی طرح اگر دنیا امن معاہدے پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ امن معاہدہ جو ہے وہ دنیا کی، پاکستان کی اور دیگر ممالک کی بہت بڑی کامیابی ہوگا، کیونکہ اس میں نتن یاہو بیٹھ کے پتھر مار رہا ہے اور مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ ناکام ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو کہ چنگاری ایک بار پھر پوری دنیا میں آگ کا سبب بنے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.